یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزر بتوئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس اور حضور پرنور شافع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بلند عرف و اعلیٰ منزہ و مبرہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ایمان و عظمت والدین مصطفیٰ۔ آقا کریم علیہ السلام کے والدین کی عظمت اور ان کے مومن ہونے پر گفتگو انشاءاللہ قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھنے کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس پرفتن دور میں کچھ لوگ آج بھی آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر چیمیں گویاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض نے تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کتابوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے والدین کو جہنمی بھی کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ اس سے قبل کہ میں قرآن و حدیث سے آپ کے والدین کے ایمان کی بات کروں اور ثابت کروں قرآن کی آیات سے اور احادیث سے، ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری تک، یہ جتنا بیچ میں وقت گزرا ہے، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہی کافی تھا۔ وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، کیونکہ کوئی رسول ان کے پاس آیا ہی نہیں، تو ان کی رسول پر اور رسول کی رسالت پر تصدیق ضروری نہیں تھی۔ تو جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانہ ظاہری کے بعد سے لے کر حضور کے تشریف لانے تک جتنے بھی یہاں لوگ گزرے ہیں، اس عرصے میں جو بھی اس دنیا سے گیا، اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ دین فطرت پر ہو، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، بس وہ مومن ہے۔ اب یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے، چونکہ آپ کے والدین جو ہے حضور علیہ السلام کے اعلان رسالت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے کیونکہ انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اس وجہ سے ان کو کافر تک اور جہنمی تک اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر ایک بات امام جلال الدین سیوطی اور بہت
بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے آقا کریم علیہ السلام کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ ذرا آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر روایات جو جمع کی، احادیث جمع کی، 6 کتابیں لکھی۔ میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام جلال الدین سیوطی کو جو جاگتے ہوئے دیدار کرائے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ میرے آقا کو اپنے والدین سے بڑا پیار ہے، اور یہ ہر ایک کو ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے پیار۔ تو جب عام انسان کو، عام مومن کو، مسلمان کو بھی اپنے والدین سے پیار ہے، تو ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں میرے آقا کو اپنے والدین سے کتنا پیار ہوگا۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی آج ایک جہلم کا دم چھنا جو علمی یتیم ہے، جس کو نہ تو بات کرنے کی تمیز ہے، 4 کلاسیں یونیورسٹی سے پڑھ کر کے وہ آ کر کے اب امام اعظم پر انگلیاں اٹھاتا ہے، وہ صحابہ پر باتیں کرتا ہے۔ اس کا کلپ میرے پاس موجود ہے، جس کو سننا ہو وہ جمعہ کے بعد آ کے سن سکتا ہے، دکھاؤں گا۔ اس نے بکواس کی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی جو ہیں، انہوں نے ساری جو روایات جمع کی ہیں وہ ضعیف اور من گھڑت روایات جمع کرنے میں یہ ماہر تھا۔ امام جلال الدین سیوطی 10ویں ہجری کے متفقہ مجدد دین و ملت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی یہ کسی چھوٹے شخص کا نام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی مسجد کا امام نہیں تھا، امام بھی محدثین نے ان کو قرار دیا، اور مجدد بھی ہیں، 10ویں ہجری کے مجدد۔ اور ان کے بارے میں یہ 4 کلاسیں یونیورسٹی سے پڑھنے والا وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری جو ہے نا وہ من گھڑت اور ضعیف روایتیں جمع کرنے میں ماہر تھا۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں میں کیا کہوں، تو نے کاش کہ تھوڑا سا علماء کو بھی پڑھا ہوتا، تجھے پتہ ہوتا، تو صرف نوجوانوں کے دماغ خراب کرنے کے لیے لادینی قوتوں نے تجھے مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اور تیری ہمت جتنی ہے، تیرے اندر جتنا علم ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے اور نوجوانوں کی جو تیرے پیچھے چل پڑے ہیں، ورنہ آج تک تیری ہمت نہیں ہوئی کہ تو عوامی اجتماع میں آ کر کے اپنی باتوں کو جو ہے نا وہ ان کا دفاع کر سکے۔ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے تو ایک کلپ چھوٹا سا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے یہ نوجوان جو کچے دماغ کے ہیں اور ان کا ایمان تو ڈگمگانے میں جو ہے نا وہ ماہر ہو چکا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تیرے اندر واقعی تحقیق ہے اور علم ہے تو کتنے ہمارے علماء تجھے جو ہے نا وہ مناظرے کا چیلنج کر چکے ہیں، تو اتنا ہی حق پر ہے تو ذرا سامنے آ کے بات تو کر، کبھی عوامی اجتماع میں آ کے بات کرنا، تجھے پتہ چلے کہ حقائق کی دنیا کہاں تک جاتی ہے۔ اس نے بکواس کی امام سیوطی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، سنو امام سیوطی کون ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ دیکھیں جی یہ بریلی سے جناب یہ بریلوی جو لیتے ہیں، لیکن کوئی بات کریں۔ سنو، مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے مدرس، بہت بڑے محدث ہیں یہ، انور شاہ کشمیری، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، فیض الباری، اس کی جلد نمبر 4 میں امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں فیض الباری کے اندر کہ امام جلال الدین سیوطی کون سی شخصیت ہے۔ فرمایا یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے جاگتے ہوئے 22 مرتبہ سے زیادہ جو ہے نا وہ دیدار کروایا ہے۔
ہمارے علماء نے تو 75 سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ 75 مرتبہ سے زیادہ میرے آقا نے امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے دیدار کروایا ہے۔ اگر وہ جھوٹے تھے بقول اس یتیمی جو ہے وہ علم کے، جس کے پاس علم کی جو ہے وہ عین تک نہیں ہے، جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کے ایک جھوٹ یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2-3 جھوٹ اور بھی آج اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھنے۔ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ من گھڑت جو ہے نا وہ اور ضعیف روایتوں کو جمع کرنے میں ماہر تھے وہ، باذ اللہ ثم باذ اللہ۔ تو جو جھوٹا شخص ہو، کیا حضور اس کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار کرواتے ہیں؟ کیا وہ حضور کی بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ حضور کیا مومن گناہ گار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے۔ کہا حضور جھوٹا؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جھوٹے تھے تو میرے حضور کیا جھوٹے کو دیدار کروا رہے تھے؟ جھوٹا تو ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ شیشہ ہے، جب شیشے میں دیکھو تو بھوتھا اپنا نظر آتا ہے۔ اس نے جب دیکھا شیشہ اور وہ شیشہ سامنے تھا امام جلال الدین سیوطی کا، تو اسے اپنا بھوتھا نظر آیا اور اس نے کہا وہ جھوٹے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، ابو جہل آ گیا گستاخی کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا کہ میں نے ایسا بد شکل نعوذ باللہ من ذالک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور کو دیکھا، عرض کرتے ہیں حضور آپ جیسا سونا کدے بھی نہیں دیکھا، کسی ماں نے جڑے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کہا نا کہ حضور آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، حضور اس نے گستاخی کی اور آپ نے کہا سچ کہا، اور صدیق اکبر کہتے ہیں آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ نے انہیں بھی کہا سچ کہا، یہ کیا بات ہے؟ کہا رب نے مجھے شیشہ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، وہ آیا اسے اپنا چہرہ نظر آیا، تو اس نے جو کہا وہ اس نے سچ کہا۔ ابو بکر ہے اسے اپنا چہرہ نظر آیا، انہوں نے بھی سچ کہا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ میرے آقا نے فرمایا مومن شیشہ ہے، اور جب شیشے میں دیکھا جائے تو اپنی ہی شکل نظر آتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی والے شیشے میں جب اس نے دیکھا تو اسے اپنا ہی بوتھا نظر آیا، اور اس نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ سن امام جلال الدین سیوطی کتنے قد و قامت کے شخصیت ہیں، اور علماء کے اور تمام مومنین اور مسلمانوں کے سامنے ان کی جناب قد و قامت کیا ہے اور علمی مقام کیا ہے، اور سنو ان کی فضیلت کیا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی، یہ تو انور شاہ کشمیری کا حوالہ تھا، اور ذرا سنو اشرف علی تھانوی، یہ بھی مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے جس کو آج کل ملفوظات عالیہ، ملفوظات حکیم الامت، یا دوسرا نام الافاظات الیومیہ کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 میں یہ لاہور سے کتاب چھپی ہے مکتبہ اشرفیہ سے، اس کی جلد نمبر 2 میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کو حضور علیہ السلام روزانہ رات خواب میں دیدار کروایا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی روزانہ ہر رات حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار کیا کرتے تھے۔ حضور دیدار فرماتے تھے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو روزانہ، جاگتے ہوئے کی بات تو الگ ہے، نیند میں روزانہ۔ اور سنیں شیخ محقق، اچھا یہاں ایک بات اور، اسی افاظات یومیہ میں اشرف التھانوی لکھتے ہیں کہ جناب امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں ان کا یہ مقام ہے، جب یہ حدیث لکھتے ہیں، حدیث لکھ کر حضور علیہ السلام سے تصدیق کرواتے ہیں، اور حضور خود تصدیق کرتے ہیں ان کی حدیث لکھی ہوئی کی۔ ایک طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام جلال الدین سیوطی حدیث لکھ کے تصدیق کروائیں، اور دوسری طرف یہ دم چھلا کہے کہ جناب من گھڑت حدیثیں جمع کرنے میں ماہر تھے،
تو جھوٹا یہ ہے امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کی لکھی حدیث کو حضور خود تصدیق فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی یہ لکھا، انہوں نے بھی حضرت امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں یہی وہ اپنے نظریات کا وہ پیش کیا ہے کہ ان کے نظریات امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں اسی طرح کے ہی ہے۔ لیکن اب میں اگر صرف امام جلال الدین سیوطی کی قد و قامت کو بیان کروں گا تو وقت نکلتا چلا جائے گا، میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ایک دو حوالے میں نے امام احمد رضا کے اس لیے حوالے پیش کیے کہ بہت سوں کو جناب وہ اندر سے مرور اٹھتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور علمی مقام وہ کہ اغیار بھی اس کا اعتراف کرے۔ تو امام جلال الدین سیوطی کو تو علماء اہل سنت نے جو لکھا ہے، باقیوں نے بھی سب نے اس پہ لکھا ہے۔ تو یہ 10ویں ہجری کے سن ہجری کے جو ہیں یہ بالاتفاق مجدد ہیں، اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر کتنی کتابیں لکھی؟ 6 کتابیں لکھی۔ اور کتنی کتابیں لکھیں گے ذرا توجہ سے کتابوں کے نام ہی سن لیں۔ تقریباً 52 سے زیادہ عربی میں کتب لکھی گئی حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر، 52 سے زیادہ۔ یہ جو آج میرے حضور کی شان میں بکواس کرتا ہے، میں کتابیں ان کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت ذرا اس کے نام تو پڑھ کے دکھائیں۔ آپ نے کبھی بھی اس کا کلپ سنا؟ کبھی آپ نے اس کو حدیث عربی میں پڑھتے ہوئے سنا؟ میں نے نہیں سنا۔ حدیث نمبر فلاں، مسلم کی حدیث نمبر فلاں، بخاری کی حدیث نمبر فلاں، فلانی کی حدیث نمبر فلاں۔ تیرے اندر علم ہے تو حدیث پڑھ کے دکھانا۔ تو اتنا ہی عالم ہے، تیرے پاس اتنا علم ہے کہ تو امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت پر جو نہ انگلیاں اٹھائے، تو تیری اتنی قد و قامت ہے تو ذرا حدیث تو پڑھ کے دکھا۔ عربی عبارت کی عین نہیں پڑھنی آتی۔ ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں کہ ذات دی کیڑی کہ چمبے شتیر نہ، بات سمجھ گئے؟ ذات کی کرلی اور چھت سے۔ حالت تیری یہ ہے کہ تمہیں عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور تو اعتراض کرتے میرے امام اعظم پر، تو اعتراض کرتا ہے امام جلال الدین سیوطی پر۔ سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی، یہ 52 کتابیں عربی میں ہیں، 300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ جو اس کے بعد لکھی گئی یا اس کے بعد اردو میں جتنا جو ہے وہ مواد موجود ہے، یہ وہ ہٹ کے ہے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر۔ امام جلال الدین سیوطی نے 6 کتابیں تحریر کی، اور امام مرتضیٰ زبیدی نے جو لغت کی مشہور کتاب القاموس، اس کی بھی جو مصنف ہیں، انہوں نے الانتصار لوالدی النبی المختار، یہ کتاب حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر لکھی ہے، اور حضور کے والدین کو مومن ثابت کیا ہے، اور احادیثیں اور روایت جمع کی ہے انہوں نے، اور علماء کے جو اقوال کو اس میں جمع کیا ہے، بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و سنت سے انہوں نے ثابت کیا اس بات کو۔ اور اس کے بعد امام محمد برزنجی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب سداد الدین و سداد الدین فی اثبات النجات والدرجات لوالدین، اس کتاب کے اندر انہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا۔ اور چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر مطالع النور الثنی المنیب عن طہارت نسب النبی العربی، شیخ افندی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کو اس کتاب کے اندر ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام سید مرتضیٰ زبیدی نے حدیقۃ الصفا فی والدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کتاب امام تمرتاشی نے الجواہر مطیعہ فی حق ابوی خیر البریہ، انہوں نے یہ کتاب تحریر کر کے آقا علیہ السلام کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور امام رومی اماسی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی کتاب انباہ الاصفیاء فی حق آباء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب لکھ کر کے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس کے بعد امام مصطفیٰ سواسی نے اپنی کتاب تعدیب المتوردین فی حق الابوین،
انہوں نے عربی میں کتاب لکھ کر قرآن و سنت سے اور اقوال علماء امت سے، مجددین اور ائمہ احادیث کے اقوال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ تو 52 سے زیادہ کتابیں، اگر میں صرف کتابوں کے نام ہی لینا چاہوں تو وقت یہی ہمارا جنو ختم ہو جائے، لیکن یہ تمام علماء کرام اور تمام کتب، اور اب تک سینکڑوں کتب جو ہے وہ عربی کے علاوہ اردو میں بھی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر، لیکن اس کے باوجود کچھ آج بھی ہیں جنہوں نے حرم پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ نبی کے والدین جو وہ جہنمی ہیں۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھے، میں تم سے ایمان کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا۔ میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نہ کرے میں آپ میں سے کسی کے ماں باپ کو گالی دے دوں، آپ جمعہ میرے پیچھے پڑھیں گے ابھی؟ اس کے بعد جہاں تک آپ کے اعزاء و اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو روکیں گے اس مولوی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا۔ میں نے آپ کو گالی دی تو میں کافر نہیں ہوا، ہاں گناہ گار ضرور ہوا کہ میں نے مسلمان کو گالی دی۔ جب اپنی آپ کی عزت کی باری آئی، ماں باپ کی عزت کی باری آئی کہ میرے ماں باپ کو مولوی صاحب نے برا بھلا کہا، میں پوری زندگی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اور پھر جو منہ میں آئے گا جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا میں اس مولوی کی جو نا وہ 8 پشتے بھی کھنگال ڈالوں گا، میں پھر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ صاحب جب اپنے ماں باپ کی باری آئی تو اس وقت تو غیرت جاگ گئی کہ مولوی صاحب نے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، کیا غیرت دین ختم ہو گئی ہے؟ جو مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہیں، پھر بتاؤ کیا ایسے مولوی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیں۔ وہ کسی مصلی پہ کھڑا ہو، بولو، وہ کسی بادشاہی مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، بول نہیں رہے۔ آج بولنا ہوگا کیونکہ بات ناموس مصطفیٰ کی ہے، بات حضور کے والدین کی عظمت کی ہے، تو یہ بات غیرت ایمان کی ہے۔ تو جہاں غیرت ایمانی آتی ہے وہاں مومن خاموش نہیں رہتے۔ چاہے وہ مولوی، وہ امام کعبے کے مصلی پہ بھی کھڑا ہو تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ مسجد نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے نماز، بولو جس کا ایمان ہے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ جو میرے حضور کے در کا غلام ہے، کچی مسجد میں بھی کھڑا ہو، ہمارا امام ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کعبے کی سمت تھوک دیا، کعبے کی سمت تھوکا، کعبے کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے تھوک دیا۔ میرے حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضور یہ فلاں مسجد کا امام۔ فرمایا آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اس نے قبلے کا احترام نہیں کیا۔ پھر عین قبلہ نہیں، قبلے کی سمت کا، قبلے کی سمت کا احترام نہیں کیا، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ تو جب قبلے کی سمت کا احترام نہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہے، تو جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی بتائے اس نے میرے حضور کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، تو اس بے ایمان کے پیچھے کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا قرآن سے میرے آقا کے والدین کا ایمان۔ اللہ اکبر۔ سورہ شعراء ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 217، 218 اور 219 اور 220۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے متعلق چند باتیں سنیں۔ قرآن کریم سے میرے حضور کے والدین کا ایمان، توجہ سے سنیں۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا اور مہر والا ہے، رحیم ہے۔ اے حبیب اس پر توکل کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔
الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں آپ کا پلٹنا دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بزار نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب، اور حدیث نمبر ہے 2242، امام بزار نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر حدیث نمبر 2242، اور ابن ابی حاتم نے بھی 2 سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اسی آیت کی تفسیر میں قول نقل کیا ہے۔ میں تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے تفسیر حضور سے سیکھی ہے، تفسیر قرآن رسول اللہ سے جنہوں نے وہ پڑھی ہے۔ تو آپ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں امام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قال فی هذه الآیہ یعنی تقلبہ من صلب نبی الى صلب نبی حتی اخرجہ نبی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تقلبہ من صلب نبی، کہ آپ ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں تشریف لاتے رہے، کہ آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک کا جو سلسلہ چلا، اور اس میں جتنے نبی آتے ہیں، فرمایا ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت کی طرف آپ کا نور جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا، اور پھر کیا ہوا، حتی اخرجہ نبی، یہاں تک کہ آپ نبی بن کے تشریف لے آئے، جہاں تک کہ آپ جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ تو اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت عبداللہ سے لے کر اوپر چلے جائیں حضرت آدم تک، جتنے بھی اس میں انبیاء کی جماعت آتی ہے، تو نور پہلے انبیاء کی جماعت پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اس کے بعد پھر جہاں نبوت کا سلسلہ جہاں ختم ہوا، اس کے بعد جو آباء آئے، اس کے بعد جو والدین مصطفیٰ تھے، ان کے بارے میں سنیں۔ یہاں ایک بات، اور اس کو نقل کیا ہے امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر، اور جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 137 پر، اسی آیت کے تحت امام آلوسی لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس کہ حضور علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں جو منتقل ہوتے رہے، یہ قول کسی ایک فرد کا بھی نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں تفسیر الساجدین بالانبیاء رواہ جماعت، کہ ساجدین کی تفسیر جو ہے کہ آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا رہا، وہ تمام آباء و اجداد جو ہیں وہ سجدہ کرنے والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہاں مطلقاً ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہے ساجدین وہ سب سجدہ کرنے والے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین چاہے وہ باپ کی شکل میں تھے یا ماں کی شکل میں تھے، وہ سب آباء و اجداد جو ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر کے حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، یہ جتنے بھی آباء و اجداد آتے ہیں یہ سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، ساجدین تھے۔ اور اس بات کو کسی ایک فرد نے نقل نہیں کیا، فرمایا رواہ جماعتن، اس تفسیر کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اور جماعت کون سی؟ بے نمازی، آج کل کے مسلمانوں کی جماعت، حضرت جی وہاں صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور بڑے بڑے محدثین کی جماعت، ائمہ احادیث کی جماعت، مجتہدین کی جماعت، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سنیں، اسی تفسیر کے اندر آپ آگے چل کر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ دلیل پیش کی نا کہ ساجدین سے مراد آپ کے آباء و اجداد ہیں، اس پر یہ پھر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ لیسا فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اسلم،
امام آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا میں کوئی بھی کافر نہیں تھا. لیس فی آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اسلم، ہرگز کوئی بھی کافر نہیں تھا آپ کے آبا و اجداد میں. اور اب اگلی بات فرمایا کیوں کافر نہیں تھا؟ اس لیے لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لم ازل انقل من اصلاب الطیبین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرا نور پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. امام آلوسی لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میرا نور حضرت آدم کی پشت سے لے کر حضرت عبداللہ کی پشت تک تمام پاک پشت میں منتقل ہوتا رہا. اور فرمایا کہ حضرت اماں حوا سے لے کر کے اماں آمنہ تک تمام پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. فرمایا امام آلوسی کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ان میں کافر ہوتا، مشرک ہوتا، تو قرآن کہتا ہے والمشرکون نجس کہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، مشرک پلید ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میرا نور پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سب کے سب جو ہیں وہ ساجدین ہیں اور مومنین ہیں، سب ایمان والے ہیں. اچھا اب یہاں پر میں ایک بات اور کروں کہ وہ یہ کہ مرزا نے ایک اور جھوٹ بولا ہے. اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ایک بات جو ہے نا وہ غلط کی ہے، کیونکہ وہ علمی یتیم ہے اس لیے اس کے سامنے جو اردو کی کتاب آ جاتی ہے اس کو پڑھ کے وہ بول دیتا ہے. اور یہ مرزا ثانی، یہ بات میری نوٹ کر لیں، یہ کانا مرزا دفن ہو چکا ہے خبیث، یہ اس کا ثانی ہے، ابھی اس کی شروعات ہے، آگے آپ چل کے دیکھیں گے. اس لیے نوجوانوں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں خدا را اپنا ایمان بچاؤ، پھر نہ کہنا کسی نے میں سمجھایا نہیں تھا. ہم برملا کہہ رہے ہیں اپنا ایمان بچاؤ. اس نے امام اعظم کے بارے میں بکواس کی. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ سے جنہوں ملاقات کی ہے، صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے کیونکہ آپ کے ایک قول میں خیانت کی گئی، اور وہ خیانت جو ہے وہ بددیانتی کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے انہوں نے ایک قول اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بڑی غلط بات کی. بغض امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض نے انہیں یہاں تک بھی پہنچا دیا کہ آپ کا ایک منصوبہ آپ کی طرف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ آپ کے والدین ماتا علی الکفر، کہ وہ کفر پر فوت ہوئے. یہ قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہی بات مرزا نے بھی بکواس کی ہے. میں کہتا ہوں علمی یتیم، تجھے میں اور کیا کہوں، تو ہے علمی یتیم. اب سن اس قول کی حقیقت کیا ہے. مدینہ منورہ کی لائبریری کے اندر یہ کتاب مخطوطہ موجود ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. مدینہ شریف کی لائبریری کے اندر یہ مخطوطہ نمبر ہے اس کا 330. آج بھی جس کو دیکھنے کا شوق ہو مدینہ منورہ کی لائبریری میں چلا جائے، امام اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ جو ہے وہ وہاں موجود ہے. اور اس قلمی نسخے کے اندر جو آپ کا اصل قول موجود ہے وہ یہ ہے ما ماتا علی الکفر. ماتا ما دو دفعہ ہے، ماتا تو پہلا ما جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. ماتا علی الکفر، انہوں نے پہلا ما مٹا دیا. بددیانتی کی امام اعظم کے طرف جو وہ خیانت کرتے ہوئے آپ کا قول بدل دیا.
اور یہ لفظ عبارت لکھ دی گئی کہ ماتا علی الکفر، کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کے والدین دونوں جو کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول کر جاؤ گے کہاں تک؟ وہ مخطوطہ نمبر 330 مدینہ منورہ کی لائبریری میں موجود ہے اور کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں کہ مدینہ منورہ کون جائے؟ اب ہر ایک تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو اب ہمیں کیا پتا وہاں ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے اتنا لمبا حوالہ دے دیا، اتنا مشکل، اب کون جا کے دیکھے گا؟ تو نیٹ کے اوپر کتاب موجود ہے، میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ یہ کتاب ہے میرے امام اعظم کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، العالم والتعلم کتاب کا نام، العالم والتعلم، امام ابو حنیفہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کے مقدمہ میں یہ عبارت موجود ہے کہ آپ فرماتے اپنا، یہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے کہ ماتا علی الکفر، جبکہ یہ عبارت اصل میں ہے ماتا علی الفطرات۔ یہ یہاں جو قریب بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، پہلی لائن آخر میں یہاں پر یہ ماتا علی الفطرات، کہ امام اعظم کا قول یہ تھا کہ ماتا علی الفطرات، انہوں نے بدل کے لکھ دیا ماتا علی الکفر۔ کتنی بڑی خیانت کی، کتنا بڑا جھوٹ باندھا امام ابو حنیفہ کی ذات پر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والدین فطرت پر جنا ان کا انتقال ہوا، اور میں اسی لیے ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کے زمانے تک، حضور کے تشریف لانے تک جو بیچ کا زمانہ گزرتا ہے وہ دین فطرت کہلاتا ہے، وہ فطرت کا زمانہ ہے۔ اس وقت صرف اور صرف اتنا ہی کافی تھا کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، بس وہ مومن ہے۔ اور آج امام اعظم نے بھی یہی کہا کہ ماتا علی الفطرات، کہ وہ دونوں فطرت پر فوت ہوئے، اور انہوں نے فطرت کی جگہ کفر لکھ کر کے جھوٹ بولا، اور اسی جھوٹ کو آج یہ بدکمل میں بیٹھ کے پھیلا رہا ہے اور سنی لڑکوں کا اور نوجوانوں کا ایمان برباد کر رہا ہے کہ دیکھیں امام اعظم نے تو یہ لکھا ہے، اور ایسے امام کی جناب تقلید کیسے کی جائے گی؟ تو جتنا منفی پروپیگنڈا کر لے، میرے رب نے جو امام اعظم کو قد و قامت دی ہے، تیرے بھونکنے سے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ چاند کی طرف تھوکنے سے کبھی چاند میلا ہوا ہے؟ سورج کی طرف تھوکنے سے کبھی سورج میلا ہوا؟ میرے آقا نے امام اعظم کو اپنی امت کا سراج کہا ہے، سورج کہا ہے۔ میں کہتا ہوں تو جتنا بھونک، تیرے بھونکنے سے میرے امام کا رتبہ کم نہیں ہو سکتا، ان کی روشنی میں کمی نہیں آ سکتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دن با دن ان کا قد و قامت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امام اعظم وہ ہے جنہوں نے امت کو 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے اخذ کر کے دیے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے مولوی کا نام ہے امام اعظم؟ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور مرزا نے، ملا علی قاری علیہ رحمہ کے بارے میں جو نا وہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کے والدین جو نا وہ کافر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور سنیں، ان کا قول یہ پہلے تھا لیکن انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا، ملا علی قاری نے رجوع کر لیا، اور اس رجوع کو امام عیاض مالکی شافعی، ان کی کتاب ہے شفا شریف، اس شفا شریف کے اندر یہ باقاعدہ علی قاری کا جو ہے رجوع چھاپا گیا، اور مکتبہ السعادت اس کے جب اس نے یہ مکتبہ سب سے پہلے اسی نے چھاپی، تو اس نے اس کو جو ہے وہ چھاپا کہ ملا علی قاری نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، اور وہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین جو ہیں وہ مومن ہیں، تو ملا علی قاری بھی رجوع کرتا ہے اپنے قول سے، وہ بھی مانتا ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں۔ آپ کو بھی رجوع کر لے، اس کے قول کو دوبارہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے، کتنی خیانت ہے۔ تو یہ جھوٹی باتیں نوجوانوں کے سامنے رکھ کے ان کا ایمان برباد کر چکا ہے، اور کتنے جو ان کو دیکھ کے اپنا مسلک ہی بدل چکے ہیں، ایمان سے پھیر چکے ہیں وہ۔ الیاذ باللہ۔ اب آئیں ذرا سنیں، یہ تو حدیث پاک، یہ قرآن پاک کی آیت سے
اب ذرا حدیث پاک ایک اور سن لیں، بخاری کے دامن میں یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ اپنی سواری دراز گوش یافور، جس کا ذکر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، یافور پر، دراز گوش پر، جس کو آپ اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، اس کا نام حضور نے یافور رکھا۔ یافور پر سواری کرتے ہوئے حضور عبداللہ بن ابی کے محلے میں کسی معاملے میں تشریف لے گئے، کسی کام سے مسئلے کے بارے میں تشریف لے گئے۔ اب یافور کی تعظیم دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ تجھ سے تو وہ یافور کہیں اعلیٰ ہے، جسے حضور علیہ السلام کی تعظیم کا علم ہے، وہ 4 ٹانگوں والا ہو کر تجھ سے کہیں زیادہ ادب اور تعظیم والا ہے۔ اور سنیں کتنی تعظیم تھی اس کے اندر، جب تک کہ آقا اس پر سواری کرتے پیشاب نہیں کرتا تھا، وہ پیشاب نہیں کرتا تھا۔ جب حضور اتر جاتے اس کو حاجت ہوتی تو دور چلا جاتا، وہاں جا کے حاجت سے فارغ ہو کے واپس پلٹ آتا۔ اللہ اکبر! یہ تعظیم اسے کس مدرسے سے ملی تھی؟ وہ کون سے مدرسے میں بیٹھ کے سیکھا تھا؟ کیا حضور علیہ السلام نے یا اس نے کوئی قرآن پڑھا تھا یا حضور کی حدیث کا مطالعہ کیا تھا؟ صاحب تعظیم مصطفیٰ احادیث یا قرآن کی بات نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ قسمت کی بات ہے۔ اس لیے آج آپ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آگے نا، بڑوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، آج کل بڑوں کو مرچیں لگیں گی، یہ نوجوانوں سے پوچھیں گے یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ نے یہ لیٹرنگ کی ہوئی، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی لکھا ہوا دیکھنا تو ہمارے پاس ہے نا، ہم آپ کو دکھائیں لکھا ہوا کدھر ہے۔ ان نوجوانوں کو پکڑیں جن کو پتہ نہیں ہے۔ اصل میں نوجوانوں آپ نے بھی نہیں گھبرانا، آپ کو میں سمپل سا جناب ان کے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ یہ کس لیے ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ اور کس لیے ہے؟ عظمت مصطفیٰ کے لیے، اظہار عظمت مصطفیٰ کے لیے، حضور علیہ السلام کا مقام دکھانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ آج جھنڈا بھی لگایا ہے تو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے اور حضور کی ناموس کا جناب اظہار کرنے کے لیے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، اس لیے ہم نے جھنڈے بھی لگائے ہیں اور گھروں پر چراغاں بھی کیا ہے۔ تو یہ پوچھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بس 100 کا ایک ہی جواب۔ وہ کہتے ہیں کہ سنیار کی 100 اور لوہار کی ایک ہی، تو تمہارا ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ جھنڈے کدھر لکھے ہیں؟ یہ میلاد کی ریلی کدھر لکھی ہوا ہے؟ یہ جلوس کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ لڑیاں کدھر لکھی ہوئی ہے؟ یہ جناب یہ اپنا خیرات کر کے آپ پکا کے یہ بانٹ رہے ہو، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ بس 100 کا ایک ہی جواب کہ جناب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ رسول کے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ توجہ کریں حضرت، جب میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تو سواری کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ دور چلا گیا، اس نے پیشاب کیا۔ عبداللہ بن ابی وہاں موجود تھا، منافق، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا، کہا مجھے بو آ رہی ہے اس کے پیشاب سے۔ اب سنو صحابہ کا ایمان، غور کرنا بات، میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب اس نے اپنا ناک ڈھانپا اور کہا کہ مجھے اس کے پیشاب سے بو آ رہی ہے، آپ نے پھونکا بنایا اور زور سے اس کے سینے پہ ٹھوسا، زور سے مارا، کہا حبیش یہ بو حضور کی پیشاب سے نہیں ہے، تیرے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے اس سے کہیں بڑھ کر حضور کی سواری کے پیشاب کی جو بو ہے وہ تیری خوشبو سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس سے بھی پاکیزہ ہے۔ اطیبو کا الفاظ ہے، یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ، یہ پاک ہے جو تیری خوشبو آ رہی ہے تیرے جسم سے، اس خوشبو سے یہ سواری کی پیشاب والی بو بھی اس سے زیادہ پاک ہے۔ اب آپ ذرا سنیں، آپ نے کیا؟ واللہ خدا کی قسم لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کے پیشاب کی جو بو ہے وہ تیری خوشبو سے کہہ آ رہا ہے۔ یہ کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا ایمان کیا کہہ رہا تھا؟ جس چیز کو نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، توجہ کرنا، جس چیز کو نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، اب وہ نسبت کس کے ساتھ تھی؟ سواری کے ساتھ، جانور کے ساتھ، گدھے کے ساتھ۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام اس کی پشت پر بیٹھتے اور براہ راست پشت پر نہ بیٹھتے، اس کے اوپر زین وغیرہ کوئی چیز رکھی جاتی، حضور اس پر تشریف فرما ہوتے، لیکن مجازن اس کے اوپر تو بیٹھے ہوتے، پشت پر سواری کرتے۔ اتنی نسبت حضور کو ہوئی سواری کے ساتھ، صحابہ کے ایمان نے بتایا اور قیامت تک کے مومنین کو دیا کہ اس آنے والوں سن، جس چیز حضور کے ساتھ نسبت ہو، اگر اس چیز کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کرے اور تمہارے سامنے کرے اور تم چپ رہے، پھر ایمان چلا جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ سے توجہ کریں، وقت کے دمن میں گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ سواری جس کو نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، صحابہ نے یہ فتویٰ دیا، حالانکہ حضور موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن پوچھتے حضور اب کیا کروں؟ اس نے آپ کی سواری کی جو نا وہ بات سواری کے پیشاب کی ہو رہی، اس نے اس کو جو نا وہ لفظ غلط کہے ہیں۔ حضور اب میں کیا کروں؟ جواب دوں اور نرم نرم جواب دوں یا گرم گرم جواب دوں؟ فتویٰ حضور سے پوچھ لیتے، فرمایا نہیں نہیں، آنے والے مفتیوں، آنے والے خطیبوں، آنے والے جناب ادیبوں، مفکروں، سب کو تمہارا پیغام ہے، جس چیز کو نسبت ہے جو ہو جائے حضور کے ساتھ، اگر کوئی بد مذہب، اگر کوئی حضور کا دشمن حضور کی نسبت والی چیز کے ساتھ اگر کوئی بکواس کرے، اسی وقت اس کی لاپا کر کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ یہ صحابہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور صرف ایک مکہ چلا، وہاں باقاعدہ جناب لتر چلے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پھر نہیں دیکھا کہ کتنے پڑھ رہے ہیں، کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب مکو سے بات ختم ہوئی تو جوتا اتار لیا، مار مار کے جس کو ادھر الو بنا دینا، اور جو اس کے حواری تھے انہوں نے صحابہ کو پکڑ لیا۔ میرے آقا کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، میرے حضور خاموش ہے۔ یہ بعد میں بھی نہیں کہا کہ عبداللہ بن رواحہ یہ تو نے کیا کیا، میں بھی موجود تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے، اتنی بڑی جناب وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نہیں نہیں، میرے حضور نے خاموشی اختیار کر کے بتایا، میری نسبت والی چیز کا ادب کرنا ایمان ہے۔ یار یہ تو سواری ہے۔ آخری بات، یہ سواری تھی، صحابہ کا ایمان سواری کے پیشاب کی طرف بھی اگر کوئی گستاخی کرے تو صحابہ خاموش نہیں ہوتے۔ اس سواری کو نسبت اتنی تھی کہ حضور اس کی پشت پر بیٹھے تھے، اور میری اماں آمنہ کا مقام کیا ہے؟ اماں آمنہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور وہ سواری حضور کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے حضور کا۔ وہ سواری جس کے ساتھ حضور کو نسبت ہے، وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں، جز نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا اماں آمنہ کے شکم اطہر میں تشریف فرما رہے۔ اب ذرا دیکھیں اماں آمنہ کو حضور کے ساتھ کتنی نسبت ہے، میرے حضور کو اپنی والدہ کے ساتھ کتنی نسبت ہے۔ جب سواری کا ادب اتنا ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ اماں آمنہ کا ادب کتنا ہوگا۔ جب صحابہ کے نزدیک سواری کے پیشاب کی بھی گستاخی برداشت نہیں ہے، تو اب صحابہ کو ماننے والے، صحابہ سے پیار کرنے والوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب سواری کی سے نسبت رکھنے والی چیز اس کی بے ادبی جو ہے صحابہ کو گوارا نہیں ہے، تو تم اور میں کیا حضور کی والدہ کے لیے بکواس کرنے والوں کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں؟ بولو، نرم کلام کر سکتے ہیں؟ ان کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ جو حضور کے والدین کو بھونکے وہ ہمارا، بولو اونچی آواز سے، ہاتھ اٹھا کے بولو، جو حضور کے والدین پر بھونکے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ چاہے کعبے کے مصلی بھی کھڑا ہو تو ہماری جوتی کی نوک پر ہے وہ۔ ہاں، حضور کے والدین کا ادب کرنے
والا ہو، حضور کے والدین سے پیار کرنے والا ہو، کسی غریب گھرانے کا ہو، کچی مسجد میں کھڑا ہو، چاہے اسے مسجد نبی کا مصلی بھی میسر نہ ہو، کسی چھوٹی سی مسجد میں کھڑا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے جوتے بھی اٹھا کے سر پہ رکھیں گے۔ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، حضور کا جو غلام ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔